اللہ کے تمام دوستوں کو فقیر نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے آج کے تفکر میں ایک دفعہ پھر حق اللہ بسم اللہ۔ آج کے تفکر میں آج ہم جس چیز کا جائزہ لیں گے وہ سورہ فرقان کے حوالے سے ہے۔ اس کا ایک مختصر سا خلاصہ جو ہے کہ اس میں کیا بتایا گیا میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ تو یہ ایک مکی صورت ہے الفرقان، اور اس میں 77 یعنی کہ 77 جو ہیں وہ آیات مبارکہ ہیں۔ خلاصہ میں ہمیشہ اس لیے کہتی ہوں کہ قرآن کا ایک ایک لفظ اپنے اندر لامتناہی سمندر کے خزانے چھپا ہوا ہے۔ اس کو اگر کھولنے بیٹھیں تو اس کے لیے شاید ہم کئی زندگیاں جو ہیں وہ اگر کئی بار پیدا ہوں پھر اس کو جا کے شاید ہم جو ہیں اس کو کھول سکیں یا سمجھ سکیں، وہ بھی شاید ناکافی ہوں۔ تو جیسے کہ سورت کے نام سے ظاہر ہے اور آپ جانتے ہیں اس کا مطلب ہے فرقان کا، فرق کرنے والا، تمیز کرنے والا، اس کے درمیان جو ہے وہ حد بتانے والا، ڈسٹنکٹیو، ٹھیک، ایک لمٹ بتانے والا، روز روشن کی طرح واضح اور صاف۔ یعنی قرآن دراصل فرقان ہے، فیصلہ کی آخری اور حتمی کتاب ہے۔ ایسی کتاب جو حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، حلال اور حرام، جائز و ناجائز کو کھلے طور پر واضح دلیل کے ساتھ روز روشن کی طرح ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے اور ابدی نور ہدایت اور صراط مستقیم کی راہ دکھلاتا ہے۔ اس سورہ میں کو جو مرکزی اس کا مضمون ہے وہ توحید و رسالت، اور اس حوالے سے پھر جو شبہات تھے مشرکین اور کفار مکہ کے، اس حوالے سے اس کو بیان کیا گیا۔ پھر کفر و ایمان کے درمیان فرق بتایا گیا کہ حقیقی مومنین کون سے ہیں، یعنی رحمان کے بندے کون سے ہیں، اور پھر شیاطین اور نفس کے پیروکاروں کے بارے میں بتایا گیا۔ وہ جو منکر ہو گئے، جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، وہ جو حقیقت سے پھر گئے، جنہوں نے حق اور باطل کو جو ہے اس کے درمیان فرق نہ کیا، جو گمراہی اور ضلالت میں گر گئے، ان کے بارے میں کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں، وہ ہیں، ان کے لیے کیا انعامات ہے، ان کے لیے کیا ہے۔ تو تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق جو ابتدائی آیات میں کھول کھول کر جو ہے رحمان اور رحیم کی شان کے ساتھ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رسالت کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں، مختلف تنبیہات کے ذریعے وارن کرتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں ہمیں رب محمد کہ یہ ہے صراط مستقیم، اور صراط مستقیم کی منازل طے کرنے میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، ہمارے لیے کھول کھول کے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ راستہ ہے، اس پہ چلو گے تو اپنے آپ کو پالو گے، مجھے پالو گے، اور اس پہ چلو گے تو بے شک تم خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ضلالت و گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ اس کتاب نے یعنی قرآن نے نہ صرف اپنے اتارنے والے کی شان، عظمت اور حکمت و دانائی کو بیان کیا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں خیر کثیر اور نہ ختم ہونے والے کرم کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ، کن کیا محمدی ہیں، وہ کون ہے؟ وہ خیر کثیر ہیں اور نہ ختم ہونے والا کرم ہے آپ، یعنی آپ نے اس کامل و اکمل اپنے بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے مالک نے جو ذکر کیا، جو اپنی عبودیت کے کمال کی وجہ سے عبداللہ ہو گئے۔ بے شک قرآن تمام عالمین کے لیے نور ہدایت بنا کر بھیجا گیا، اور کفر کرنے والے، حق اور باطل کے درمیان تمیز نہ کرنے والے اور حق کو مسخ کرنے والے جو بدعمال ہیں، یہ ان کی بدعمالیوں کی سزا اور انجام کو کھول کھول کے سورہ فرقان کی آیات مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو اس سے اگلی جو آیات ہیں اس میں تخلیق کے قوانین واضح کیے گئے ہیں کہ کس طرح تخلیق میں مالک نے فطری جو موزونیت ہے
اس کے قانون کو مد نظر رکھا ہے. تناسب ایک چیز کے خاص مقدار ہے، ایک خاص حکمت جو ہے وہ اپنائی اور امپلیمنٹ کی گئی ہے. بے شک ہر شے ایک خاص انداز میں تخلیق کی گئی، ہر شے کی ایک حیت ہے اور کوئی اپنے دائرہ کار سے باہر نہیں نکل سکتا. اور بھی کئی جگہ مختلف آیات میں مالک نے بیان کی ہے کہ ہم نے ہر ایک کے لیے ایک پورا آرگنائز اور یونیورسل سسٹم ہے. نہ دن سے ہو کہ رات کی حد پھلانگے، نہ رات سے ہو کہ دن کی حد پھلانگے، نہ چاند سورج کے مدار میں جاتا ہے، نہ سورج چاند کے مدار میں کرتا ہے. کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا. بڑا ایک ڈسپلن، بڑا ایک آرگنائز قسم کا وہ یہ سٹرکچر ہے یونیورسل. اور اس میں ہمارے لیے سوچنے اور سمجھنے کے لیے نشانی ہے. وہ جو لوگ جو ہے اللہ کی آیتوں پہ غور کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، ان پر اندھے گونگے بہرے بن کر نہیں پڑتے. بے شک عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کہ مالک کی تخلیق اور کاریگری اور اس کی صنع کتنی اعلیٰ ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ اس میں سے کوئی نقص نہیں نکال سکتا، کہیں ذرا برابر بھی خامی نہیں اس کی کاریگری میں. پھر اس سے اگلی آیات میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں تو آپ مشرکین کے شرک کے بارے میں اور جو اعتراضات کرتے تھے وہ ان کے بارے میں کہ بالکل غیر فطری ہے. ان اعتراضات کا تو فطرت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ قرآن پاک پر نعوذ باللہ اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے کہ قرآن جو ہے خود جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دلیل ہے. وہ نعوذ باللہ کہتے تھے خدا کی اتاری ہوئی کتاب میں شک و شبہ کرتے تھے. اس سے منع کیا گیا، خدا کی اتاری ہوئی کتاب میں اس کی آیات میں شک نہیں کرو، شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں اس کے احاطہ علم سے کچھ باہر نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے. وہ تو آنے والے خیالات سے بھی باخبر ہے، وہ تو آپ کے سینے کے رازوں کو بھی جانتا ہے. اس سے آپ کیا ساری دنیا سے چھپا لیں، اس جو اندر رہتا ہے آپ کے من کے اندر جو شہر حق سے قریب ہے اس سے تو کچھ نہیں چھپا سکتا انسان. اس لیے یقین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے. حب الہی و حب رسول، اطاعت الہی اطاعت رسول کی رسی بھی اسی وقت ہو جا سکتی ہے جب آپ شک سے جو ہے اور وسوسوں سے اوپر اٹھیں. یقین کو تھامیے، وہ جو شہر حق سے قریب ہے اس کو محسوس کیجیے جس سے آپ کچھ نہیں چھپا سکتے. تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر بھی کفار جو تھے وہ جاہلانہ قسم کے شبہات جو ہے آپ ان کو مسرد کرتے ہوئے، یعنی رب محمد ان کو مسرد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ ہمارے میں سے ایک ایسا شخص جو کہ ہماری طرح کھاتا پیتا چلتا پھرتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، بازاروں میں پھرتا ہے، سارے کام کرتا ہے، وہ نبی ہو سکتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے. جس طرح آج کل آپ دیکھیں، ایک میں کو آئی ایم ناٹ مطلب کرٹیسائزنگ، لیکن یہ جس طرح سے ایک کسی بھی عہدے پہ لگ جاتا ہے جناب، جو ایک پروٹوکول لگا ہوتا ہے، 10 گاڑیاں آگے لگی ہیں، اس طرح سے سارا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں جی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھی کوئی فرشتے اترے، کو ہمیں بھی پتہ چلے، کوئی اس طرح سے کیا ہو کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ میں سے ہی ہے. قرآن کھول کر بیان کرتے ہیں یہ سب کافروں کی جاہلانہ فرمائشیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تمام انبیاء جو تھے وہ بشر تھے، اور جگہ جگہ قرآن مجید میں فرمایا گیا اور الفرقان میں تم میں سے ہی ایک رسول بھیجتا ہوں اور تم اس پر غور کیوں نہیں کرتے. تم میں سے ہی ایک رسول بھیجتا ہوں اور تم اس پر غور کیوں نہیں کرتے. اس میں بھی اہل تفکر کے لیے، اہل تدبر کے لیے بے حد نشانی ہے. ساتھ یا فرماتے ہیں کفار و مشرکین کو کہ وہ باطل کو اپنانے والوں کے لیے اٹل قیامت ہی قیامت ہے، اور دوزخ کے جوش و غضب کا ذکر ہوتا ہے اور مومنین کے لیے انعامات کا ذکر ہوتا ہے. جو حق سے پھر گئے، جنہوں نے توحید اور رسالت پہ ایمان نہیں لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باصیت جو ہے انہیں تسلیم نہیں کیا، اس کو فالو نہیں کیا، قرآن کی آیاتوں پہ شک کیا، تو ان کے لیے بلا شبہ جو ہے
وہ سخت وعید ہے اور عذاب ہے۔ لیکن دوسری طرف جنہوں نے توحید کو قبول کیا، ثبات رسالت و ایمان اور قلب سلیم جو ہے اس کی صورت میں آئے، بس ایسے لوگ ہی مومنین ہیں، ان کے لیے انعامات کا ذکر ہے۔ سورہ فاتح میں بھی ذکر ہے، اگر آپ یاد کریں تو، صراط الذین انعمت علیہم، اگر آپ پڑھیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، کہ ان کے لیے انعام والوں سے ملا دے، انعام کر دیا میں نے جنہوں نے سیدھی راہ اپنائی، اور غضبناک ان پر ہوا جنہوں نے گمراہی کی راہ اختیار کی۔ تو اسی چیز کو سورہ فرقان میں بھی آگے کھول کے بیان کیا گیا۔ آیات نمبر 32 سے 38 میں آپ دیکھیں تو کفار کی اس جاہلانہ فرمائش کا ذکر ہوتا ہے کہ کوئی فرشتہ آ کر ہم سے ہم کلام ہو۔ تو خدا وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنی بدعمالیوں کے باوجود خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش کرنا اور پھر فرشتوں اور غیب رسائی کی تمنا کرتے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں کہ اپنے آپ کی طرف نہیں دیکھتے اور مجھے دیکھنے کی اور غیب بینی کی اور فرشتوں کو دیکھنے کی تمنا کر رہے ہیں۔ بس یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کو جھٹلایا، تو پھر یہی لوگ جو ہے پناہ طلب کریں گے، اور پھر مالک کی طرف سے جواب آئے گا کہ دیکھو انجام اپنی بدعمالیوں کا، آج اللہ کی رحمت ہمیشہ کے لیے تم سے روک دی گئی اور تمہارے اعمال کی حقیقت تم پر واضح کر دی گئی۔ آپ دیکھ لو ملائکہ کے نزول کی جو فرمائشیں اور شیاطین اور نفس کو پوجنے کا انجام دیکھ لو، نفس کو پوجنے کا مالک نے یہاں پہ بڑا ایک پھر ہمیں ہمارے لیے سوچے کہ انجام دیکھ لو کیا ہے۔ اب تم اپنی آنکھوں سے رحمان کی بادشاہی دیکھ لو۔ پھر ورسز نمبر 39 سے 40 تک جو ہے قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشرکین اور حق کی راہ پہ جو نہیں چلتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے محمد، ہر نبی کے دشمن ضرور ہوتے ہیں، آپ انہیں میرا پیغام پہنچا دیجئے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ مختلف جگہ قرآن مجید میں اور بھی فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ صرف میرا پیغام پہنچا دیے کہ یہ حق ہے، یہ اس طرح سے ہے، اتنا فکر مت کر کہ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈال۔ آپ ان کو کنوے کر دیجئے کہ کل کلاں کو یہ مجھ سے گلہ نہ کرے میرے بندے کہ میں نے اپنے کوئی بندے نہیں بھیجے، میں نے ان کو وار نہیں کیا یا میں نے ان کو بتایا نہیں ہے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، باطل کیا ہے، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، جائز کیا ہے، حرام کیا ہے۔ میں نے اس کی کھلی تفریق جو ہے وہ بتا دی ہے۔ پھر وہ ساتھ میں کہتے ہیں آپ نے میرا پیغام پہنچا دیے۔ قرآن کی وہ یک بارگی نہ نازل کرنے پہ بھی شبہات کرتے تھے، یہ کیسا کلام ہے کہ ایک ہی دفعہ نازل ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس پر بھی یہ غلط بات کر رہے ہیں کہ قرآن کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے میں ایک وسیع المفاد حکمت اور دانائی اور رمز چھپا ہوا ہے۔ اے محبوب، تیرے لیے بھی ہے، پوری امت کے لیے بھی، اور اس وقت کے جو لوگ تھے ان کے لیے تھا، تاکہ وہ تھوڑا اترتا تھا تاکہ اس حساب سے وقت کی ضرورت میں ایک حکمت، ایک دانائی کا خزانہ چھپا ہوا ہے، تاکہ اس کو سمجھنے میں، اس کو لکھنے میں، اس کو پڑھنے میں، اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ہمارے لیے تھا۔ اتنا سا تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا تو روزانہ اٹھ کر زیادہ نہیں 2-4 لائنیں جو ہے پڑھ کے سوچ سمجھ کے ترجمے کے ساتھ جو ہے کہ مالک نے کہا کیا ہے، بتانا کیا چاہ رہے ہیں میرے مالک، میرے آقا جو تھے چلتا پھر وہ کیا ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، اس کو کیسے اپلائی کر رہے ہیں اپنے آپ پر۔ تو قرآن جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے بارے میں شبہات کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے
کہ ایک پیغمبر کا جھٹلانا سب کا جھٹلانا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہے کچھ سے زیادہ عادل مالک سے زیادہ؟ ہے کچھ سے بڑا منصف؟ اس سے بڑا کوئی رحیم اور کریم؟ آپ فرماتے ہیں ایک پیغمبر کا جھٹلانا سب کا جھٹلانا ہے، کیونکہ اصول دین میں سب انبیاء متحد ہیں۔ آیات نمبر 51 سے 58 میں اگر آپ سٹڈی کریں تو مختلف قوموں کا ذکر ہوا ہے جو انہوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ سلوک کا ذکر ہوا ہے۔ قوم فرعون کا، قوم موسیٰ کا، قوم عاد کا، سمود کا، قوم لوط کا، پھر الراس ایسے لوگ تھے، انہوں نے ایک ایسا بھی وہ اللہ معاف کرے قبیلہ گزرا جنہوں نے اپنے رسول اپنے کو انہوں نے کنویں میں لٹکا دیا تھا، بند کر دیا تھا انہوں نے، اہل الراس انہیں بولتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا ان تمام جو قوموں کے مختلف اور بھی قرآن مجید کے آیات مبارکہ میں مختلف جو ہے صورتوں میں ان قوموں پر جو عذاب آئے تھے ان کی تفصیل بتائی گئی ہے کہ کیسے کیسے عذاب کیے قوم فرعون پر، قوم عاد پر، سمود پر اور لوط پر۔ تو کہتے ہیں میرا مالک کیا تم نے ان سے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ ان کی کھنڈرات سے سبق نہ سیکھا کہ ہم کس طرح پھر وہ لوگ جو حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، جو اپنے نبیوں کے ساتھ جنہوں نے استہزاء کیا، مذاق ٹھٹھا کیا، ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جنہوں نے میرے نبی کو نہ مانا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان کو میں نے ایک امت کو دوسری امت سے بدل دیا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو اے اللہ کے بندو، ہوش کے ناخن لو۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ کون تھے؟ وہ ان کو خواہش ہی ان کا خدا ہے۔ اب یہ جو ایک فکرہ ہے نا، اس میں ایک پوری کائنات چھپی ہوئی ہے۔ اب یہ ہم یہ سوچیں کہ ہم نے ایک خدا اس کو بنایا ہوا ہے، خواہش کو، خواہشوں کے بت پالے میں اپنے اندر، جس نے خدا کو ایک مانا، ساتھ مانا، بلا شبہ اس کے لیے تمام کائنات جو ہے کھول دی گئی، تمام راز و نیاز کھول دیے گئے۔ ساتھ ہی آگے مالک فرماتے ہیں سایہ روشنی میں بھی قدرت کے دلائل ہیں، یعنی صبح طلوع سورج سے لے کر پہلے سائے کا برقرار رہنا، پھر وہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھتا جاتا ہے، اس میں بھی نشانی ہے۔ مالک یہ بتاتا جاتا ہے کہ بھائی آخر کار تم جو مرضی کر لو، جتنا مرضی، تم کو میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ اس میں بھی ایک سبق ہے اس آیت مبارکہ میں، اس نشانی میں بھی، سائے کے گھٹنے بڑھنے اور سارے میں اہل تدبر تفکر کے لیے نشانی ہے۔ پھر پانی کے قطرے سے جو انسان تخلیق ہوتا ہے، اس میں آدم کا راز پوشیدہ ہے۔ اس پر اگر ہم غور کریں کہ ایک قطرے سے جو انسان کی تخلیق ہے، پوری کائنات اس میں پوشیدہ ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ہواؤں اور پانی میں نشانی ہے، جو ہوائیں میں چلاتا ہوں، بارشیں برساتا ہوں، تقسیم کرتا ہوں، اس کی حکیمانہ تقسیم میں بھی نشانی ہے۔ یہاں بات کرتے کرتے اس ناچیز فقیر نے اپنے مرشد کامل کی نگاہ سے تفکر کیا تو بالکل ایسا ہی ہے۔ روحانیت کے جو بارش ہے اس کے پانی کی تقسیم اور فیض بھی اسی طرح سے ہے، وہ حکمت سے بھرپور ہے۔ جو روحانیت کے بارش کے پانی کی تقسیم اور فیض جو ہے وہ بھی اسی طرح حکمت سے بھرپور ہے، ہر کسی کو اس کی استعداد اور ظرف کے مطابق ملتا ہے۔ اتنا بڑا ماہر نفسیات ہے میرا مالک، ہے اس سے بڑا کہ جتنی آپ کی قابلیت، جتنا آپ کا ظرف ہے اس کے مطابق ملتا ہے۔ اسی چیز کو سورہ بقرہ کی آخری آیات میں بھی وضع کیا گیا ہے، اور میں کسی کو اس کی ہمت و استطاعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ کتنا وہ رحیم اور کریم ہے کہ کہیں میرا بندہ جو ہے وہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ تو اس میں ہمارے لیے سوچنے اور سمجھنے کی نشانی ہے۔ پھر آگے 2 سمندروں کا ذکر ہوا ہے کہ پانی اس کا نمکین ہے، کہ کس طرح ہم نے
میٹھے اور نمکین پانی کو، کڑوے اور میٹھے کو ایک باریک دھاری سے جدا کیا ہوا ہے۔ سفید اور کالا مل نہیں سکتے، میٹھا اور کڑوا جدا ہی رہتے ہیں۔ اس پر غور کریں، مالک کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ حق اور باطل میں تمیز کھول کے بیان کر دی گئی ہے۔ انسانی فطرت کے راز کو بھی کھول دیا گیا ہے۔ کیا کالا اور سفید مل سکتے ہیں؟ کبھی آپ پریکٹیکلی نا سفید میں کالا رنگ ملا کے دیکھیں، مکس ہوتے ہیں، کیا ہوگا؟ تو اس چیز پر غور کریں کہ سچ اور جھوٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ الگ ہی ہیں۔ حق حق ہے اور باطل باطل ہے، اور انسانی فطرت کے راز کو بھی کھول دیا گیا۔ سلطان بہو رحمۃ اللہ، سلطان عارفین نے بھی اس کو بڑی خوبصورتی سے، آپ نے وہ کلام سنا ہوگا، کوڑے کھو کدی میٹھے نہیں ہوندے، لکھ کھنڈتاں پائیے ہو، کاواں دے بچے ہنس نہیں باندے، لکھ چوگ چگائیے ہو۔ تو انسانی جو فطرت ہے نا، اس کو بھی کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں آپ لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ پھر مالک نے فرمایا ساتھ ہی، آپ فرماتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا تمہیں پتہ ہے؟ رحمان وہ ہوتا ہے جس نے آسمان میں برج بنایا اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا ہوا چاند روشن کیا۔ رحمان وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا۔ پھر ساتھ ہی بڑی خوبصورتی سے آپ نے کھول کے بیان کیا کہ رحمان کے بندے کون سے ہیں۔ آیت نمبر 63 سے 68 تک جو ہے وہ رحمان کے، اور آگے مزید اس کے بعد بھی توبہ کا ذکر کرتے ہوئے آخر تک جو ہے وہ رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی ہیں۔ یہاں میں مختصر طور پر رحمان کے بندے، یعنی کہ جو مومنین ہیں، جو متقین ہیں، جن کے دلوں میں واقعی جو ہے وہ اسلام داخل ہوا، جنہوں نے واقعی ایمان کو پا لیا، ان کے بارے میں مالک نے بتایا وہ کون سے لوگ ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، تکبر سے اکڑ کے نہیں چلتے، خدا کی زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ جاہل ان کے منہ آئیں تو ان کو سلام کرتے ہیں کہ منہ نہیں لگتے۔ رات کو سجود و قیام کرنے والے، رات کو اٹھ کر سجدے اور قیام کرنے والے، مغفرت مانگنے والے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے والے، کہنے والے کیا ہے؟ میرے مالک اے رب محمد، ہمارے اولاد، ہمارے بیویوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ پھر وہ لوگ کون سے ہیں رحمان کے بندے؟ جو فضول خرچی سے بچتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں، کنجوسی بھی نہیں کرتے، بخل سے بھی نہیں کام لیتے، اور فضول خرچی بھی نہیں کرتے، اعتدال کی راہ اپناتے ہیں اپنے زندگی کے تمام معاملات میں، نہ صرف پیسے خرچنے کے معاملے میں بلکہ رشتہ داریوں کے معاملے میں، لین دین کے معاملات میں بھی اعتدال اور فیئر جو ہے ڈیلنگ کرتے ہیں۔ شیطان سے پناہ مانگنے والے، چغلی اور جھوٹ سے بچنے والے، لغو بات سے پرہیز کرنے والے۔ یہ ایسے لوگ زنا سے پرہیز کرتے ہیں، ایون کہ جو حرام کی ہوئی جان ہوتے ہیں اس کو بھی ناحق قتل نہیں کرتے۔ بس یہی لوگ ہیں جو پرہیزگاروں کا امام بننے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ بس ایسے لوگوں کا مالک نے فرمایا ہے مقام و مرتبہ بہت ہی بلند ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو فلاح پا گئے۔ ساتھ ہی اس میں مالک توبہ کا بھی ذکر کرتے ہیں بڑے خوبصورت انداز سے، کہ جو توبہ کا رستہ اختیار کر لے۔ کون سی توبہ؟ توبہ تو نسو، وہ اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں، ایسے پلٹ آتے ہیں جیسے کہ پلٹنے کا حق ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لوگ جو جنہوں نے دل سے توبہ کی اور اللہ اور حق کی طرف ایسے پلٹے کہ جیسے کہ پلٹنے کا حق ہے، بے شک ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ مالک ہمیں بھی رحمان کا بندہ بننے اور عملی طور پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توبہ کے دروازے جو کہ ہم سب پر کھلے ہیں اس میں ایسے داخل ہوں کہ پھر بار بار جو ہے وہ اس کی ضرورت پیش نہ آئے واپس پڑھنے، ہم مالک کی طرف ہی لوٹیں۔ تو آج کے تفکر کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اگلے تفکر میں پھر آپ سے کسی اور صورت کے حوالے سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ حق اللہ، بسم اللہ۔